ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر حاشر ماجد کے ساتھ سلیپ ایپنیا کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی سلیپ ایپنیا کی اور نیند میں جو دخل اندازی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم لوگ. بات پہنچی تھی وہاں تک جب لوگ دن کے ٹائم پہ سونے کے لیے یا اچانک سے ان کو نیند کے جھونکے آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہیں سے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک عام رواج یہ بھی ہے کہ آفس سے واپسی کے بعد دوپہر میں تھوڑی سی نیند لی جائے، اور ایسا اکثر و بیشتر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو بہت مطلب پابندی کے ساتھ اس روٹین کو فالو بھی کرتے ہیں، اور اس میں بیچ میں اگر خلل آ جائے تو ان کے لیے کافی پریشانی کا معاملہ بھی بن جاتا ہے. تو کیا دوپہر میں نیند آنا نارمل ہے؟ کہ دوپہر کا جو کیلولا ہوتا ہے یہ ایکچولی ایک نارمل فینومینن ہے کہ آپ کا الرٹنس لیول دن میں ارلی آفٹرنون کے اندر نارملی ڈپ کرتا ہے. یہ سرکیڈین ردم کہا جاتا ہے اس کو. باڈی کے اندر ایک انٹرنل کلاک ہوتی ہے جو کہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کتنے الرٹ ہیں آپ ایک وقت میں. اس کے اندر ایک نیچرل ڈپ ہوتا ہے دوپہر کے اندر، اور اس وقت نیند آنا یہ ایکچولی نیچرل اور نارمل فینومینن ہے. تو صرف اس وقت نیند کا آنا یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. نیند کے جھونکے اور اوقات میں آ رہے ہیں، اسپیشلی ایسی ایکٹیویٹیز میں جہاں پہ نہیں آنا چاہیے، جیسے آپ نے مثال دی ڈرائیو کرتے ہوئے، یا فار ایگزامپل کسی سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں یہ عموماً پیتھولوجیکل ہوتے ہیں، مطلب کہ یہ کسی بیماری کے مرض کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. اس صورت میں پھر آپ کو سلیپ ایپنیا کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، دوسرے امراض کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو تذکرہ کیا تھا کہ یہ عام طور پر مڈل ایجز میں یہ بیماری سامنے آتی ہے، تو اس کی مناسبت سے ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا، کیا بچوں میں بھی یہ معاملہ سامنے آ سکتا ہے؟ بچوں میں بھی سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی وجوہات اسی قسم کی ہیں جو بڑوں کے اندر ہیں. اوبیسٹی اسپیشلی ویسٹ کے اندر وہ از اے کامن کاز سلیپ ایپنیا کے. پھر کچھ کنجینیٹل مسائل ہوتے ہیں ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ، ٹرائسومی 21 اس کے اندر، جیسے میں نے آپ کو فیشل فیچرز کا پہلے مینشن کیا تھا، تو ان کے اندر آپ کے فار ایگزامپل تھوڑی اتنی بڑی نہیں ہوتی، آپ کی جو ہے فیس کا مڈل فیس جو اتنا آگے نہیں ہوا ہوتا، تو ایئر وے نیرو ہوتا ہے. تو ان کے اندر اس وجہ سے سلیپ ایپنیا ڈیولپ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بچوں میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ معاملہ سامنے آ سکتا ہے، تو کیا علامات تھوڑی مختلف ہوتی ہیں ان میں؟ بچوں کے اندر علامات تھوڑی مختلف ہوتی ہیں بڑوں کے مقابلے میں. خراٹے پاسبل ہیں بلکہ ہوتے ہیں بچوں کے اندر، لیکن بچوں میں نیند کے جھونکے اتنے زیادہ کامن نہیں ہوتے. بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی زیادہ کامن ہوتی ہے. تو بچہ سیدھے بیٹھ نہیں پا رہا، بلکہ ہر ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، چیزوں کے اندر گھس رہا ہے، چیزیں توڑ رہا ہے، اسکول کے اندر نہیں بیٹھ پا رہا. اور کئی دفعہ یہ ایکچولی مس ڈائگنوز ہوتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ADHD کے طور پہ بچوں کے اندر ڈائگنوز ہوتے ہیں. تو یہ ایکچولی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. معاملہ سلیپ ایپنیا سلیپ ایپنیا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سلیپ ایپنیا ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کے پھر اٹینشن اسپین، کنسنٹریشن بھی بہتر ہو جاتا ہے. تو اگر ADHD کے بارے میں سوچا جا رہا ہے تو ہمیشہ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے اور ایکسپلور کرنا چاہیے کہ آیا کہ سلیپ ایپنیا ٹائپ سمٹمز تو نہیں ہیں بچوں کے اندر، خراٹے وغیرہ تو نہیں لائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تشخیص علاج کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تشخیص کس طرح کرتے ہیں آپ اس طرح کی بیماری کی جو کہ عام طور پر نیند میں سامنے آتی ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر ہسٹری امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، اسپیشلی اسپاؤس سے معلوم کرنا کہ خراٹے لیتے ہیں یا چوکنگ گیسپنگ ایپیسوڈز ہوتی ہیں سوتے ہوئے، یا سانس کا بند ہو جانا سونے کے درمیان. پھر دن کے اندر نیند کا آنا، اریٹیبلٹی وغیرہ کا ہونا، یہ ڈٹرمن کرنا کہ سلیپ ڈیوریشن اچھا ہے یا نہیں. کوئی اور مسائل تو نہیں ہیں جو کہ سلیپ سے انٹرفیئر کر رہے ہیں، اس میں دوسری کنڈیشنز بھی آ جاتی ہیں، ریسٹلیس لیگ سنڈروم فار ایگزامپل، وہ بھی آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد فزیکل ایگزام پہ کچھ فائنڈنگز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پوائنٹ کر سکتی ہیں کہ سلیپ ایپنیا کا رسک ہے. ایئر وے کا جو ہے سائز کافی نیرو ہونا، آپ کی تھروٹ چھوٹی ہونا، آپ کے جبڑے کا سائز چھوٹا ہونا، نیک کا کالر سائز بڑا ہونا، ویسٹ کا سائز بڑا ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو پوائنٹ کر سکتی ہیں کہ سلیپ ایپنیا کا رسک ہے. تشخیص جو ڈیفینیٹیو ڈائگنوسس ہے اس کے لیے ایک سلیپ اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک لیب بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر پیشنٹ کو ہاسپٹل
میں آ کے سونا پڑتا ہے. آؤٹ پیشنٹ پروسیجر ہوتا ہے لیکن ہاسپٹل میں سلیپ لیب کے اندر آ کے سونا پڑتا ہے, اور یہاں پہ بریدنگ مانیٹر کی جاتی ہے, برین ویوز مانیٹر کی جاتی ہیں, ہارٹ مانیٹر کیا جاتا ہے, موومنٹس مانیٹر کی جاتی ہیں, اور اس کی نسبت پھر ڈائگنوسس کنفرم کی جاتی ہے. اشرف صاحب, انسان میں اور ایسی کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں جو کہ اس کی سلیپ پر نیند پر اثر انداز ہوتی ہوں؟ خاص کر ان بیماریوں کا میں تھوڑا سا تذکرہ چاہوں گا جو سب سے زیادہ سامنے آتی ہوں گی کلینکل پریکٹس میں. لیکن سب سے کامن, جیسے میں نے آپ کو بتایا, نیند کی مدت پوری نہ ہونا بیہیویورل ہی ہوتا ہے, کہ جو ہے آپ اپنے کام کاج کی وجہ سے یا روزمرہ کی مصروفیات کی وجہ سے صحیح ٹائم الاٹ نہ کریں سلیپ کے لیے. سب سے کامن پرابیبلی یہی ہے کہ سلیپ ڈیوریشن ایڈیکویٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ اور جو کئی چیزیں ہیں, کئی کیٹیگریز ہیں جو سلیپ میں خلل دے سکتی ہیں. اس میں موومنٹ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں سلیپ کے. اس کے اندر ایک کنڈیشن ہوتی ہے ریسٹلیس لیگ سنڈروم جس کو کہا جاتا ہے. اس مرض کے اندر رات کے وقت لیٹتے ہوئے ٹانگوں کے اندر انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہوتی ہے, جب برا سا محسوس ہوتا ہے. اور بہت امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹانگ کو ہلانے کی ضرورت ہے, اور اگر ٹانگ نہ ہلائی جائے تو کوفت پڑتی ہے, urge to move your legs with an unpleasant sensation. تو یہ ریسٹلیس لیگس کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ جو ہے آپ کی سلیپ آنسیٹ جو ہے کافی متاثر کر سکتی ہے. اور چیزیں جن کی وجہ سے سلیپ افیکٹ ہو سکتی ہے, متاثر ہوتی ہے, اس میں انسومنیا بھی آ جاتا ہے. اور انسومنیا کی کئی وجوہات ہیں, اس کے اندر باقی کچھ اور میڈیکل کنڈیشنز بھی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آرتھرائٹس یا کوئی میڈیکل ایسا مسئلہ ہے جس میں پین سنڈروم جو ہوتے ہیں, روماٹوئڈ آرتھرائٹس, آسٹیو آرتھرائٹس, فائبرومائلجیا, یعنی تکلیف سونے نہ دے. جی, تکلیف سونے نہ دے. پھر سائیکائٹرک مسائل کے اندر انسومنیا بہت کامن ہے, ڈپریشن کے اندر بہت کامن ہے, انگزائٹی کے اندر انسومنیا بہت کامن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, انسومنیا کا جیسے تذکرہ نکل پڑا ہے تو اس کے بارے میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ خاص کر بزرگی میں سلیپنگ پلس کا استعمال کرتے ہیں. کیا عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند میں کمی آ جاتی ہے نیچرلی؟ لیکن نیند کی ڈیوریشن میں تھوڑی سی کمی آتی ہے عمر کے ساتھ. نیند کی جو سٹیجز ہوتی ہیں, سلیپ سٹیجز, جس کے اندر ڈریم سلیپ جو ریم سلیپ ہوتی ہے, اور نان ریم سلیپ جو کہ جس میں جو اتنی گہری نیند نہیں ہوتی, اس میں اس کی کمپوزیشن تھوڑی چینج ہوتی ہے. نان ریم سلیپ کے اندر بھی سٹیجز ہوتی ہیں, 1 to 3 سٹیجز ہوتی ہیں, جس میں 3 ڈیپسٹ سٹیج ہوتی ہے. جی, وہ تھوڑی کم ہو گئی ہوتی ہے زیادہ بزرگی میں. دوسرا جو بزرگی میں اولڈ ایج کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سلیپ کنٹینیوٹی تھوڑی افیکٹ ہوتی ہے, کہ جو تسلسل ہوتا ہے نیند کا وہ اتنا اچھا برقرار نہیں رہتا جوانی کی نسبت. اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ جاگ جاتے ہیں. جی, اس کے اندر تھوڑا یہ بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ بزرگی میں ریٹائرمنٹ کے بعد دن کے اندر اتنے کام کاج وغیرہ مصروفیات نہیں ہوتی. بہت سے بزرگ حضرات دن میں نیپ لیتے ہیں اور لمبا سوتے ہیں. جی, زیادہ سونے کی وجہ سے بھی دن کے اندر رات میں نیند کے اندر خلل آتا ہے. یعنی انسان جب بھی اپنی نیند کا تجزیہ کرے تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھے کہ ایسا تو نہیں وہ دن میں کسی اور وقت اپنی نیند پوری کر رہا ہو. بالکل. ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر سلیپ ایپنیا کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.